الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور معتکفین جو لوگ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اعتکاف جیسے خاص عمل کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ رمضان کے پہلے عشرے اور دوسرے عشرے سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ عظمت اور اہمیت کا جو عشرہ ہے تو وہ آخری عشرہ ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ یہ عظمت اور خیر کا اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اس پورے رمضان میں رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہے تو ان کی اہمیت اور فضیلت پورے رمضان المبارک سے بھی پھر زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہے تو یہ بہت زیادہ فضیلت اور مغفرت اور بخشش کے دن ہیں۔ ان میں ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اور رمضان کے ہر لمحے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عبادت میں قدر اضافہ کر دے، اپنی عبادت میں اضافہ کر دے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار میں بھی اضافہ کر دے، اور اسی طرح دوسرے وظائف اس میں بھی اضافہ کر دے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے تو یہ بہت انتہائی برکت اور خیر کا عشرہ ہے۔
اور یہ رمضان کا مہینہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنے چنے گنتی کے چند دن ہیں، ان میں عبادت میں غفلت اور سستی سے کام لینا یہ ایسا نقصان ہوگا کہ قیامت تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے زندگی سے جو لمحہ گزر گیا سو گزر گیا، قیامت تک یہ لمحہ، یہ وقت، یہ دن، یہ گھڑی، یہ ساعت یہ واپس نہیں آ سکتے۔ اور یہ رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، اگر عبادت میں سستی آتی ہے اور عبادت میں کمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات اور قرآن کی آیات کو دیکھو، ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں بس، ان میں غفلت اور سستی یہ زندگی بھر کے لیے پھر حسرت اور افسوس کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو آخری چند دن ہیں تو ان میں سستی سے اور غفلت سے اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ چستی سے کام لینا چاہیے، کمر بستہ اور عبادت کے لیے صحیح معنوں میں اپنی کمر کس لینی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اور یہ وہ دن ہیں کہ ایک تو پورا رمضان میں اللہ تعالیٰ پر اپنے آپ کو بخشوانا ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی اتنی بہت زیادہ فضیلت ہے، اتنی بہت فضیلت ہے کہ اس میں ہر عبادت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ پورے رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آسمانی کتاب اور صحائف بھی نازل فرمائے ہیں۔ لیکن اس پورے رمضان کی بنسبت آخری 10 دنوں کی فضیلت اور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو کن دنوں میں نازل فرمایا؟ رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اور ان آخری 10 دنوں کی فضیلت اس حساب سے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو رمضان کے کن راتوں میں ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشروں میں کن راتوں میں ہوتی ہے؟ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ فضیلت اس حساب سے وہ بڑھتی جاتی ہے